ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سینکڑوں ممالک میں باقاعدہ ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مغربی ممالک میں نئے سال اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا دن یہی ہے۔ جب ہم ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں 3 صدی عیسوی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 صدی عیسوی میں ملک روم اس وقت سپر پاور تھا، جس پر کالاڈیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو لیوپرکال کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک رکھے اور انہیں صحت اور زرخیزی عطا کرے۔ اس موقع پر ایک قرآن اندازی کروائی جاتی جس میں ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ نامحرم ہوتے ان کو 1 سال کے لیے بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جاتی۔ روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن تھا جس نے اس بے حیائی کو روکنے کے لیے لوگوں کی آپس میں شادیاں کروانی شروع کی۔ کالاڈیس فتوحات کے لیے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب جنگ کے لیے بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ شامل ہوئے اور اکثریت نے نہ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کالاڈیس کو اس بات کی بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ کالاڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا اور بالآخر ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسی دوران سینٹ ویلنٹائن اور کالاڈیس کی بیٹی جولیا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی۔ اس بات کا جب بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے ویلنٹائن کو بت پرستی اپنانے کا کہا اور ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ویلنٹائن نے جولیا کے لیے ایک خط لکھا۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں میڈیا کے ذریعے اس کو متعارف کروایا گیا، جس کے پس پردہ 2 عزائم پوشیدہ تھے۔ ایک تو نوجوان نسل میں بے حیائی کو فروغ دینا اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹس، گفٹ، پھول، جیولری کی بدولت اپنے کاروباروں کو بڑھانا، جس میں وہ یقیناً کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دن مخصوص کیوں؟ کیا اس کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے؟ آج مسلم کنٹریز کے نوجوانوں میں جو غیر اسلامی رسومات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے بھی ہے، جو کہ غیر مسلموں کے تہوارات میں سے ایک تہوار ہے۔